کامیاب زندگی وہ زندگی ہے جو دین والی زندگی کو ایمان والی زندگی، اور ایمان اور دین والی زندگی وہی ہو سکتی ہے، وہی کہنا جا سکتی ہے کہ جو زندگی اس ہستی اقدس و مقدس کی ہدایات کے مطابق بسر کی جائے جس کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ یعنی سرور گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر بسر ہونے والی زندگی ہی کامیاب زندگی کہلا سکتی ہے، ایمان والی زندگی کہلا سکتی ہے، دین والی زندگی کہلا سکتی ہے۔ محض دعوے کے ساتھ کوئی شخص کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کہ جب تک اس دعوے کو عمل اور دلیل کے ساتھ ثابت نہ کیا جائے۔ ایسے لوگ کے جو صرف اپنی زبان سے، اپنے قول سے ایمان کا دعویٰ کر کے
کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ وقت ہوتا ہے امتحان کا وقت، آزمائش کا وقت، ایمان کی پرکھ اور جانچ کا وقت، کہ اس وقت انسان قوت ایمان کے ساتھ ہٹ جائے اور کہے کہ نہیں، جس بات سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے، روکا ہے، میں مسلمان ہونے کے ناطے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ چیزیں کہاں ہے، دعوے ہیں، باتیں ہیں، وہ دار کے اندر آتی ہے، لیکن کردار اور عمل کی زندگی کے اندر جہاں
تو دشمن کے سپاہی کا لڑائی یہی بات ہے، اللہ نے مسلمانوں کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے فتح نصرت عطا فرمائی اور میدان مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ ایک سنت پر عمل کرنے کی برکت اندازہ کریں، اور وہ بھی اختیاری سنت، اور آج ہم سارے دین کو ترک کر کے برکت کی امید رکھیں، سارے دین کو بس اپنی ذات اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ رحمت الہی اللہ کی طرف سے برکات کی امید کب کی جا سکتی ہے؟ اس وقت کہ جب اللہ کے حاکمین کی لگا والے راستے پہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ آج کسی نے اپنی تصویر سجائی ہوئی ہے، کسی نے اپنے مولوی کی تصویر، کسی نے اپنے پیر کی تصویر، کسی نے باپ دادا کی تصویر، ایک بغیروں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی تصویریں۔ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ایک جیسے ہماری زندگی کا حصہ، اور پھر ہم اللہ کی رحمت کی امید رکھیں کہ جس گھر کے دروازے کے اندر اللہ کی رحمت کا فرشتہ بھی داخل ہے، رحمت الہی کہاں داخل ہوتی ہے؟ وہاں پر جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے جذبے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تابعداری کس صورت میں؟ سادہ سی بات ہے، پاک نبی نے ایک عمل بتایا، ایک وظیفہ بتایا کہ رات کو اپنے گھر کے اندر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ تمہارے گھر کی حفاظت فرشتوں کے ساتھ کروائے۔ یہی نہیں فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ رزق کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے تو کیا ہے؟ یہاں رزق کی کمی ہے، گھر میں برتن بھی بیچ کر ٹی وی خرید کر دیا، جو کچھ ہے وہ بھی بیچتا۔ نبی کے پاک نے فرمایا رات کو سارے گھر والے سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، اللہ تمہارے رزق میں فراوانی کر دے۔ اب اکثر یہ تو احمد کا بھی زمانہ ہے، اس کو ساتھ میں شیطانی ہے اور خدا کا عذاب بھی ہے۔ اکثر یہ ہمارے گھر میں کسی چیز کا سایہ ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں جن ہے، کوئی کہتے ہیں کوئی باہر والی چیز ہے، باہر والی چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ہوتا ہے، باہر والی چیز کی کثر ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے کوئی رام شاہ کی دلیل شریف کا کہتے ہیں میرے گھر میں باہر والی چیز، میں نے کہا میں بعد میں دلیل کام کروں گا، پہلے باہر والی کثر کی تو بتاتا ہوں، وہ کثر سے آیا باہر والی کثر بھی ہے باہر والی، ایسے یہ شیطانی وسوسہ، یہ باہر کی کثریں ہوں یا اندر کی کثریں ہوں، شیطان کے وسوسے ہوں یا شیطان کے جیبوں کے وسوسے، یہ جادو ہو یا ٹونا ہو، جو کچھ بھی اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ جادوگروں کا کام ہو جائے، وسوسے ختم ہو جائیں گے، شیطان کا کام ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ وہ نعمت ہے، فرمایا ما انزل اللہ مثلہا فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں وہ آیتیں ہیں جن کی نظیر و مثال نہ قرآن میں ہے نہ تورات میں ہے نہ انجیل۔ یہ سورت کے اندر رہتے ہیں، برکتیں ہیں، لیکن ہم نے شیطان کو پیسے لگا کر اپنے گھر میں بٹھایا، پھر ہم کہیں ہمارے اوپر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت۔ رحمتیں اور برکتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، جہاں حضور کی غلامی اور اتباع ہوتی، یہ ایمان کی زندگی کا آداب سمجھتے، اور اتنے غیرت پر
کہ لوگوں مجھ سے مسائل پوچھو، دین کو سمجھو۔ نبی پاک کے ساتھ ہم نے ایک عہد کیا ہے، اللہ کے حبیب اعلان کیا کرتے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ میں بھی اسی اعلان کو دہراتا ہوں، مجھ سے حج کے مسائل پوچھو۔ ایک مفتی ایک دن کھڑا ہوتا ہے،
یہ بلال کبھی کبھی شوخی بھی آ جایا کرتے آئے بلال مدینے میں آیا تھا جو حبشی غلام تھا معزز مسجد رسول اللہ. ایک دن عبداللہ نے اپنے بیٹے بلال کو بٹھایا اور کہا بیٹا تو عمر کا پوتا ہے عبداللہ کا بیٹا ہاشمی قریشی سید مکے کا اعلیٰ ترین حسب و نسب رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن بیٹا دماغ صاف کر لینا وہ بلال جو حبشی غلام تھا وہ تجھ سے بہت ہی پھر کرتا تو اس کا ہم بندہ نہیں ہو سکتا اپنے مقام کو پہچان اللہ نے بلال بن رباح کو بڑا اونچا مقام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن حدیث بیان کر رہے تھے نبی پاک نے فرمایا کہ اے مسلمانوں جب اللہ کی بندیاں اللہ کی لوٹیاں اللہ کی کنیزیں تم سے مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو انہیں روکا نہ کرو انہیں اجازت دے دیا سبحان اللہ مسئلہ بھی کتنی حکمت سے میرے نبی نے بیان کرتا ہے الرجال قوامون علی النساء گھر کے اندر شوہر اور مرد کا جو مقام ہے جو حیثیت ہے اس کو بھی اجاگر کر دیا اور عورتوں کو مسجد میں آنے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بھی بتلا دیا اور ہم مسجد میں آئے عورت تب بھی شوہر کی اجازت کے ساتھ میری کام نے خراب ماں بہنوں آپ کو ہمیشہ یہ شکوہ رہتا ہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوتا یہ سارے مسئلے آپ کے لیے یہ مسئلہ کہ مسجد میں آئے تب کی شوہر کی اجازت اور رضامندی ضروری بازار میں بغیر اجازت کے چلیے دردیوں شرابوں کے پاس جنرل اسٹوروں پر شاپنگ کے لیے بغیر اجازت چلی جائے اگر مسلمان ہیں اگر ایماندار ہوتے ہیں تو فرض ہے کہ اپنے گھر کی تحریر سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر قدم پائے ہوگا اللہ نے گھر کے اس بادشاہ کو تمہارے بچوں کے اس بات کو جو عزت عطا فرمائی ہے اس عزت کا اگر تم لحاظ نہیں کرو گی تو کون فرمایا اگر اجازت مانگے اجازت دے دیا روکا ہے بلال کہتے ہیں کہ ہم تو میں اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ کیوں روکو گے ابا جان وہ مرد بڑا اچھا تھا اور مرد کچھ اور سا ہے عورتوں کا گھروں سے نکلنا مناسب نہیں تھا مقصد ہی کیوں نہ تھا فرمایا قیامت تک دنیا کی آخری گھڑی اور سانس تک اور محمد رسول اللہ کا فرمان نافذ رہے گا اور کیسا جملہ بیٹا بھی آ گیا باپ بھی مر گیا میں حدیث بیان کرتا ہوں تو کہتا ہو گے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے لعن کی تخصص کہا اور کہا کہ حجہ میری نگاہوں کے سامنے وہ اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنی بات کو بالادر دیکھنا چاہتا بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ بن عمر دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اپنے بیٹے سے کلام نہ کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی الٹ بات کرنا یہ لوگ ہیں جن کا اللہ کی رحمت ہے
یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے نام کو نہیں، اپنے ابا کے نام کو نہیں، اپنی اولاد کے پیار ہر چیز پر پیغام محمد کو ترجیح دی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اتباع کے اندر نمونہ بن کر یہ ایمان والی زندگی ہے، اسلام والی زندگی ہے، یہ کامیاب ترین زندگی ہے، اور اس میں تھوڑی سی کمی آئے گی، کوتاہی آئے گی، سستی باتیں ہو، یاد رکھو پھر خسارہ شروع ہو جاتا ہے۔ لاپرواہی، پیغمبر کے الٹ چلنا، یہ کیا ہے؟ آیتیں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں لیکن گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو دین کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کے الٹ چلتا ہے، فرمایا وہ جدھر جاتا ہے ہم اس کی رضیا توڑ کر اسے جانے دیتے ہیں، لیکن اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول کسی طرح بلائے اسی طرح بلائے، تھوڑی سی سستی کوتاہی تصاحب بتدریج خسارے کی طرف اور نقصان کی طرف لگے گی۔ جمعرات کی شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشست تیار کیا، فرمایا صبح وقت اگر صبح نماز پڑھتے ہی مدینے سے پوچھ کر جاتا، انہوں نے کہا کہ تم چلے جاؤ، میں بھی جاؤں گا، لیکن آپ ہمارا ہے میرے پاس بڑی اچھی سواری ہے، میں سواری بات کرتا ہوں، تمہاری سواری ہے ساری چلتی رہے تو بڑی سواری جب نہیں اگر کرے تو تمہاری سواری کو پھر بھی آج ہمیں کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک کی ابتدا میں نبی پاک کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ اور ایک پرانا رسم ہوتا ہے زندگی کا آخری جمعہ سمجھ سے پڑھتا، اور میں جمعہ پڑھتے اپنی بلند رفتار سواری پہ سوار ہو کر شام سے پہلے تمہارے ساتھ آؤں، اور پھر واقعی ملی گرا نیت بھی دے ارادہ بھی دے خیال بھی دے، کوئی کسی قسم کی ایسی بات، ایسا تصور انحراف والا، بھوکدانی والا، لاپرواہی والا ایسے ہوا تیار ہوگا جمعہ پڑھنے کے لیے آئے گی، ادھر جمعہ پڑھتے ہی سواری لائے مسجد سے باہر گئی اور مسجد سے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، بعض لوگ ہوتے آگے بڑھتا کے 3 گھنٹے سے کوئی آیا ہے مجھے پتا نہیں کہ گیا ہے، آپس بات میں لگے رہتے تھے شدید والا، لیکن نبی یہ بات سلام پھیرتے نگاہ ہوتا تھا، کون کس حال میں ہے، کون آیا ہے کون نہیں آیا، بیماروں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ہاتھوں کے بارے میں پوری خبر کی نہیں رکھتے تھے۔ جیسے میں نے پچھلے جو عبداللہ بن مسعود داخل ہوئے، اب جمعے کے دوران حضرت خطبہ ارشاد فرما ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد سے آئے، خود فرماتے میں نے کوشش کی کہ حضرت کی نگاہوں سے بچ نہیں جاؤں،
میں نے پوچھا، میں نے عرض کی میرے آقا میں نے جانا ہے جو اپنی مرد کی بات میں نے کہہ دی کہ بس ارادہ تھا کہ جمعہ پڑھ آپ کی ابتدا میں آپ نے کچھ جانتے ہمیں بھی الحمدللہ کرنے کا ایسے انتظار ہوتا ہے جیسے کسی مسلمان کو عید کا انتظار سلمان کی کیفیت بھی اور ہونی چاہیے۔ اور وہ جمعہ جو مدینہ الرسول کی نبی کی مسجد سے اور نبی کی زندگی میں نصیب ہونے والا جمعہ، جس جمعے کے خطیب الانبیاء، جس جمعے کی نماز کی امامت کرنے والے امام الرسل، اس جمعے کی ایمانی بہاروں کی کیا ہے؟ اور ایک نماز پڑھے تو 50,000 نمازوں کا ثواب، نبی پاک کا خطبہ، نبی پاک کی دعا، رسول اللہ کی نماز، یہ ساری نعمتیں میں آپ اس وقت ہو۔ میں نے اپنی اندر بس ارادہ یہ تھا میں ابھی جمعہ پڑھتے جا چلے جاؤ، شام تک اپنے قافلے سے جا بھی ملو، لیکن اے رواحہ کے بیٹے عبداللہ خوب سن لو، اگر تم شام تک اپنے قافلے اور لشکر سے بھی جا ملو اور اس کے ساتھ ساتھ پوری زمین بھر کر سونے کی اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر دو، عبداللہ پھر بھی وہ ثواب نہیں پا سکتے جو صبح جانے والوں کو مل رہا ہے۔ چند گھڑیاں آگے پیچھے وقت کی بات ہے، یہ بھی شام تک اسی قافلے کے ساتھ ہوگا، اور میں جمعہ بھی پڑھ لیا، یہ اجر ثواب بھی تیرے سے جا گیا۔ یہ ساری سعادتیں پانے کے بعد شام تک پہنچو، ساتھ ساتھ پوری زمین سونے کی بھر کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر بھی وہ ثواب نہیں پا سکتے جو صبح جانے والوں کو مل چکا۔ وہ کیا بات بس یہی تھی کہ صبح جانے والوں نے اللہ کے رسول کے فرمان کو سننے کے بعد کوئی تعویل اور ہیل و حجت نہیں کی، بلکہ جیسے پیغمبر نے فرمایا اسی طرح عمل کر کے یہ ایمان والی، یہ کامیاب زندگی، یہ مسلمانوں کی۔ ہم سنتے سنتے بچے تھے، جوان ہو گئے، جوان تھے، بوڑھے ہو گئے، تندرست بیمار ہو گئے، زندگی گزار کے قبر کے کھانے سے جا پہنچے۔ پہلے کوشش کرتے تھے سیدھے استرے سے داڑھی اڑائے، اب الٹے استرے سے داڑھی اڑائے کہ کہیں کوئی بات نظر نہ آئے۔ کہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، داڑھی مونڈو، باقی تو باہر جانے کلر لگا، یہ کالا کر دو سب کچھ۔ ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی انقلاب نہیں، کوئی تغیر نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اذا قرئت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ادھر اللہ کے کلام کی ایک آیت آتی ہے، ادھر ایمان میں ترقی بڑھتا ہوتا ہے، ادھر انقلاب آ جاتا۔ آپ کی بڈھی اپنے بچوں کو دینے والے لوگ کتنا پیار اور شراب سے زمین کے اندر بڑے بڑے گھٹے دبن کر کے شراب کے ذخیرے ہوتے، اعلیٰ قسم کی شراب کے ذخیرے، بچہ پیدا ہوا بڈھی بھی شراب کرتا ہے، لیکن آواز آئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ بلال نے منادی کر لوگوں نے برتن بھی اٹھا کر پایا ہے، شراب کو بھی اس طرح بہا دیا جیسے بارش کا پانی بہتا ہوا دکھائی۔
پڑوسر آواز دیتے بی بی شاہ کی نماز میں نہیں گئی تھی. سیدہ نے فرمایا نہیں مجھے نماز نہیں پڑھنی تھی میں نے. اچھا بی بی بات یہ ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیتیں اپنے حبیب پر نازل فرمائی ہے اور ان میں حکم دیا گیا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. پردے کا حکم آیا ہے. ہمارے پاس نیا کپڑا نہیں, ہم پرانے کپڑوں کو اکھاڑ کر ہاتھوں سے سی رہی ہے تاکہ صبح کی نماز پردے میں جا کر کے ادا کریں. رات کی تاریکی میں حکم آتا ہے, دن کا سورج بعد میں طلوع ہوتا ہے, ایمان والی عورتیں پہلے کام کرتے ہیں. یہ ایمان کی چیز یوں نہیں فرمایا اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة. اے نبی یہ تیری بات سن کر تیری تابعداری اور غلامی کے اندر کمر بستہ ہو جانے والے تیرے اللہ خدا وہ ہے جن پر اللہ آسمان سے سلام بھیجتا اور جن کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب اور فرض کر دیا ہے. اللہ کی رحمت ایسے ہی لوگوں کے لیے دیا. یہ ایمان والی یہ اسلام والی زندگی ہے, یہ کامیاب زندگی ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا اور یہی چیز ہے جو دوسروں کو مرغوب کرتا ہے. ہم پیچھے دن بدن پیچھے ہمارے باتوں کے اثر سے ہمارے عمل کے اثر سے, اس لیے کہ وہ روح کی ایمان کی ہمارے اندر موجود نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 میں خواب دیکھتے ہیں. خواب میں آپ نے دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. تعبیر یہ کہ نبی کا خواب سچ ہوتا ہے, بھائی کی ایک قسم ہوتی ہے. فرمایا ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے. آپ نے اعلان کر دیا. 6 سال ہو گئے تھے ہجرت. حضرت بھی اور صحابہ بھی عرصے ہوئے تھے بیت اللہ کو دیکھنے کے. 1400 ساتھیوں کا لشکر, ساتھیوں کا کام تھا اعلان باندھ کر مکہ کی طرف روانہ. کفار مکہ اس وقت تک مکہ کے اندر پوری طرح قوت اور زور میں تھے. انہوں نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر ہمارا وفات ختم ہو جائے گا, ہماری ناک نیچی ہو جائے گی. اس لیے اسی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں نہیں داخل کریں. راستہ روکا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ تھوڑا سا کاٹا اور مکے کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں بھی راستہ روک دیا. آپ نے فرمایا لڑنے کے لیے نہیں آئے, آپ باندھے ہوئے ہیں, صرف اپنی حفاظت کے لیے کہ ہتھیار ہے اپنے پاس, لڑنا ہم سے نہیں ہے. گفت و شنید شروع ہو گئی, بات شروع ہو گئی. ادھر سے بھی کہا گیا میری حضرت ہم آپ کو نہیں آتے. آپ نے یقین دلایا کہ ہم مقابلے کے لیے, لڑائی کے لیے, کسی تصادم کے لیے نہیں آئے. ہم تو صرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آیا. دیکھو ارام ہمارے پاس ہے, جنگی ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے, آپ اپنے باندھا ہوا ہے. لیکن وہ صرف بات آپ نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا. جا عثمان, مکے والوں کا میرے بڑے احساسات ہیں, پورے بڑی بات پر ان کی معاملت کی ہے. ہر لحاظ سے تم نے ان سے سلوک کیا, تیرا اصل ہے
ہماری طرح کا کوئی اور کہتا چلو جی میں تو پہلے یہ سوال ہمارا تمہیں بعد میں دیکھی جائے. حضرت عثمان نے فرمایا نادان ہو، رب کعبہ کی قسم کعبہ میں اسی وقت داخل ہوں گے جب ہمارے امام محمد رسول اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا حدیبیہ میں تشریف فرما ہو، یہاں میں بیٹھا یہاں پر طواف کرتا نہیں. جو کچھ ہوگا پاک نبی کی معیت میں ہوگا. آپ کی حفاظت میں ایک مثال ہے. اگر طواف کر جاتا ہے تو ضرور ان کو ڈانٹ دینا، لیکن ایمان کہتا ہے کہ نہیں. رسول اللہ کو اس امید اور آرزو میں بیٹھے اور ہے جہاں طواف ہے. آپ نے سمجھایا، واپس آئے. ان کی طرف سے مکے کے مشرکوں کی طرف سے ایک سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا اور ان کا نام ہے عروہ بن مسعود، جو قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے تھے. اس وقت کافر اور مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. عروہ بن مسعود سفیر رضی اللہ عنہ یہ اس وقت کافر اور مشرکوں کے نمائندے بن کر کے حدیبیہ میں تشریف لایا. جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، حدیبیہ کا معاہدہ ہوا، یہ بات کی بات ہے. لیکن جب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رسول اللہ کے ساتھیوں کو حضور کی اطاعت اور تابعداری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو واپس جا کر جو تاثر انہوں نے پیش کیا، انہوں نے کہا کہ مکے کے کافروں، مشرکوں، میرے ساتھیوں، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم محمد رسول اللہ کا مقابلہ کر سکو گے، حضور کو نیچا دکھا سکو گے، رسول اللہ کو پست کر سکو گے، اور یہ تمہاری خاک خیالی ہے. رب کعبہ کی قسم جو کچھ میں نے حدیبیہ کے جنگل میں دیکھا ہے، میں نے کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی نہیں دیکھا. وہ ادب، وہ احترام، وہ ادا میں نے کہیں نہیں دیکھا. میں نے دیکھا جب محمد رسول اللہ گفتگو کرتے تو ان کے 1400 صحابہ خاموش ہو جاتے، ان سب کی نگاہیں نیچی ہو جاتی. جب حضرت حکم دیتے تو
کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ایسے چہروں کو اللہ جہنم کی آگ کے اوپر ڈالے، جہنم کے شعلوں کے اوپر چہرے کے پر ڈالے۔ یہ ظلمت ہے وہ چہروں والے کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو آگ کے اندر ڈالے گا، اس وقت کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ وأطعنا الرسول، ہائے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے اس کے رسول کی اطاعت۔ تیسری کوئی اصلیت کو یاد نہیں، آج 5 کی بات کرتا ہے کہ 4 امام پر حق کہتا ہے کہ 5 کو پاک کہتا ہے، کوئی 12 کو معصوم کہتا ہے کہ کسی کی بات کرتا ہے، کوئی کسی سلسلے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہاں کوئی باتیں یاد ہوگی یا لیتنا اطعنا اللہ وأطعنا الرسول، ہائے کاش ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ کہاں گئے وہ بڑے بزرگ؟ کہاں گئے؟ ان کی کہانی بھی جہنم میں سنا، ان کا قصہ بھی دوزخ میں یہ لوگ کرتے ہیں، کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیل۔ اے اللہ ہم نے دنیا میں تجھے اور تیرے رسول کو چھوڑ کر اپنے بڑوں کی، اپنے سادات کی، اپنے رہنماؤں کی، اپنے پیروں کی، اپنے مرشدوں کی، اپنے قاضیوں کی پیروی کی۔ وہ ظالم خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے ہم کو بھی گمراہ، خود بھی گمراہ، ہمیں بھی گمراہ کیا۔ بابا علی کامل نام ہے، ذرا سنیں، بابا علی کامل، بابا علی کامل 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی، جن نکالنے کے لیے آگ میں ڈالا، اس 22 سالہ نوجوان کو جلا کے راکھ کر اس لیے دنوں بڑا ہے دس کے بابا علی کا 5 بہنوں کے بھائی کو 22 سالہ جوانے ہوگا، مال بھی کھا گیا اور جوان کو بھی جلا کے راکھ کر۔ اور بھائی ہمیں اللہ کی مخلوق سے پیار ہے، ہمیں اللہ کے بندے
کہتے ہیں جو نقل ہے نقل سے بچو. ولایت کے نام پر جو لوگ اس معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں ولی بن کر اپنے جبہ و دستار کی آڑ کے اندر معصوم بیٹیوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, ولی بن کر لوگوں کے مال لوٹتے ہیں, ولایت کا گھنورا پیٹ کر نوجوانوں کو جلا کے راکھ کرتے ہیں. اللہ کے بندو قیامت کے دن آنکھیں کھلیں گے اور اس وقت آگ کے شعلوں کی نظر ہو کر پکار کر کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیل. آج ہمیں گالیاں دینے والوں, آج ہمیں وہابی کہہ کر ہم سے منہ موڑنے والوں, اس دن انشاءاللہ ضرور تمہیں پتا چلے گا کہ اگر ہمارا خیر تھا کوئی طبقہ تھا تو وہی تھا کہ جن کو ہم گالیاں دیا کرتے. پر ناراض تو تب ہونا کہ جب ہم میرے گناہ کو چھوڑو ہمیں مانو, دوسرے کو چھوڑو اور میرے کو مانو. ہم کہتے ہیں نہیں, ایسی بات ہمیں نہ مانو, ہمارے کسی بزرگ مولوی پیر کو مت مانو. ہم تو کہتے ہیں بس اللہ کو مانو, اس کے رسول کو مانو. ناراض تو تب ہو کہ جب ہم اپنے آپ کو یا اپنوں کو منواتے ہیں. ہم تو بس اللہ کو منواتے ہیں, اس کے رسول کو منواتے ہیں. اے اللہ اطعنا سادتنا وکبراءنا فأضلونا السبیل. اے اللہ ہم نے اپنے سادات کی, اپنے بڑوں کی پیروی کی, انہوں نے کیا کیا؟ فأضلونا السبیل, انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا. اے اللہ ہم بھی جہنم میں پہنچ گئے, ذرا لانا ہمارے مرشدوں کو, ذرا لا ہمارے پیروں کو, لا ہمارے رہنماؤں کو, لا محبوبیوں کو کہ جنہوں نے ہمیں ترک کر دیا اور جہنم میں پہنچا دیا. اللہ جتنا عذاب آج ہمیں ملے گا, ہم مجرم ہیں, جہنم میں ہیں, لیکن اے پروردگار میری بارگاہ میں تیرے عدل و انصاف کا حوالہ دے کر تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ جتنا عذاب آج جہنم میں ہمیں مل رہا ہے, ہمارے مولویوں, پیروں, سیدوں, ساداتوں, منشدوں, عادیوں کو اس سے ڈبل عذاب ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم مجرم ہیں, ہم ان کے کہنے پر آ کر سیدھے راستے سے بھٹک رہے ہیں. اللہ ان کو ڈبل عذاب, دگنا عذاب اس لیے دے, وہ خود بھی گمراہ تھے اور انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا. اس لیے ان کو ڈبل عذاب. اس وقت کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ وأطعنا الرسول. لیکن جہنم میں لے جانے کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اب راستہ ہے ایمان والی, اسلام والی کامیاب زندگی اختیار کیجیے. اور وہ کون سی زندگی ہے؟ وہ وہی زندگی ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی ثابت اتباع اور تابعداری میں بسر کی جائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی ہی صحیح, ایسی ہی سچی, ایسی سچی ایمان اور اسلام والی پاک زندگی نصیب فرمائے جس زندگی کے اندر اللہ کے رسول کا مان لگایا ہو. وآخر دعوانا شهادة الله إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة الوسيلة ولرفع الدرجات كفيلا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آج مارچ کی 25 تاریخ ہے اور آئندہ جمعہ 1 اپریل کو, اور اس سے آئندہ جمعہ 8 اپریل. تو آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ کی سالانہ کا مسئلہ ہو رہی ہے 8 اپریل سے انشاءاللہ شروع.
یاد ہے نا؟ بھول جلدی جاتے ہیں آپ. اس کا یہ مطلب ہے کہ درمیان میں صرف ایک جمعہ ہے اگلا، اور اس کے بعد اگلے جمعے 8 اپریل کو انشاءاللہ آپ کے نئے مرکز کی نئے تعمیر شدہ مسجد میں جمعے کا آغاز اور کانفرنس کا افتتاح انشاءاللہ. تو اس بار اس پن جگہ کی وجہ سے ہم دوستوں کے مشورے سے وہاں پہ پروگرام رکھا ہے. یہ جگہ کتنی تنگ ہے وہ اللہ کے فضل سے کتنی ہی کشادہ ہے. تقریباً 20 کنال کا کھلا اور وسیع پلاٹ ہے. تو وہاں انشاءاللہ ان کو بھائیوں اس کے لیے محنت کوشش اور بھرپور توجہ کی ضرورت ہے. اور اس کانفرنس کو آپ نے اللہ کے فضل سے روح پرور انداز میں کامیاب کرنا ہے، تاریخ صاف کرنا ہے. خدا مقصد وہی ہے، رشتے ضرورت کی تکمیل، اللہ کے بندوں کی اصلاح. اس دور کے تقاضوں کے مطابق اس انداز سے یہ دعوت دین کا کام ہے جس میں اللہ کے فضل سے توحید کا ارادہ بلند ہوگا، اللہ کی سنت کی طرف دعوت دی جائے گی، اور بلا خرافات اور شرک کا پوش مار کر ہوگا رکھنے کے لیے اللہ کے بندوں کو نجات ہے اور خلاف صدا کی دعوت پورا شدت کی روشنی میں پیش کی جائے. تو اس کے لیے اب صرف ایک جمعہ درمیان میں بہت تھوڑا وقت ہے، 14-15 دن سارے رکھتے ہیں. اس کے لیے بڑی توجہ، بڑی محنت اور کوشش کی ضرورت ہے. آپ ماشاءاللہ ہمیشہ ان جلسوں اور کانفرنسوں کو اپنے ایک مخصوص روایتی انداز میں جوش و خروش سے کامیاب کرتے ہیں. آپ کی کوشش شام کا کافی روایات ہے، آپ کو ان کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. اور اس بار اللہ کے فضل سے ملک سے بھی اور ملک کے باہر سے بھی نہایت مشہور شخصیات ہیں، علم مختلف علماء اللہ کے فضل سے تشریف لا رہے ہیں. اور ہر لحاظ سے یہ کانفرنس آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے، آپ کو انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اللہ دکھائے گا ایک مثالی، تاریخی اور وسیع کانفرنس. لیکن ہمیں کسی بھی غلط فہمی کا شکار ہونے میں مبتلا ہونے کے بجائے بھرپور محنت کی اور پوری محنت کی اور بات ایک کرنے کی ضرورت ہے. نوجوان بھائی اور ساتھی اپنی سستی اور کوتاہی کو دور کریں اور فعال طریقے کے ساتھ اپنے شب و روز میں سے وقت نکالیں اور تیاری اور انتظامات میں اپنا جو کردار ہے، حصہ ہے، اسے کھانا ہے. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ دین اور دنیا کے ہر کام کے لیے ظاہر ہے اخراجات کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس اپنے پروگرام پر کسی دوسری بات سے کوئی پیسہ خرچ کریں، بلکہ اس کے لیے ہم آپ سب مل کر اپنی نیک کمائی میں سے ترغیب دین کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کوشش کریں، بڑھ چڑھ کر آپ مالی طور پر حصہ ڈالیں تاکہ اس کفر اور شرک کے خلاف جہاد میں آپ مالی طور پر شریک اتحاد ہو. حاجی صاحب ماشاءاللہ بغیر کسی بات کے کوشش کرتے ہیں، آپ ان کو کھپائے نہ اور کام نہ کریں بلکہ خوش دلی کے ساتھ ان کے ساتھ آپ تعاون کریں اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنا حصہ ڈالیں. انشاءاللہ آپ کا جو پیسہ اس مقصد کے لیے اللہ ضرور اسے قبول فرمائے گا اور جہاد اکبر کے ذکر میں اس بات کا اللہ انتظام دے گا، اجر بھی دے گا اور آپ اپنے خریدے اور مدارس سے اللہ. اس لیے یہ تھوڑی سی بات ہے لیکن اس کو زیادہ سمجھ لیں اور پوری بھرپور طریقے کے ساتھ ہماری طور پر تعاون کریں کیونکہ کام زیادہ ہے، تعداد بھی زیادہ ہے، مہنگائی بھی زیادہ ہے. ویسے بھی 40 روپے کا مہنگا کرنے کا اعلان کیا اور دلوں والوں نے پہلے ہی کام کیا. مہنگائی بھی بڑھی ہے، اخراجات بڑھے ہیں. اس لیے اللہ کے کام ہے، اللہ ان کاموں کو ضرور جاری ساری کر کے کام میں بندوں سے رکھوائے گا اور اکثر اور بہتر طریقے سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی اللہ کی مدد سے. جس کے ساتھ ساتھ دعا کی بڑی سخت ضرورت ہے. اللہ کے بندوں کی دعائیں بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس لیے دعا بھی کریں اللہ ہماری نیتوں کو بھی نیک اور خالص رکھے، ہمارے نیک ارادوں میں اللہ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور اپنے دین کی خدمت اور تجویز کے لیے اللہ ہماری تقدیر کی کوشش اور محنت
الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله